السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں پر بھی جمعہ فرض ہے یا نہیں ہے، کیا معاملات ہے، اس کو جاننے کی کوشش کریں گے علماء کرام سے، کیونکہ اہل حدیثوں کی مسجد میں دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پہ جو ہے جمعے کی نماز عورتیں بھی پڑھا کرتی ہیں وہاں پر آ کے، اور جمعے کی بڑی فضیلت ہے پڑھنے کی، اور اس کی حقیقت کو جانیں گے کیا عورتیں بھی جمعے کی نماز پڑھ سکتی ہیں، ان پہ فرض ہے نہیں ہے، کیا معاملات ہے، سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو صحیح چلتے ہیں علماء کرام کی طرف، سب سے پہلے موقف لیتے ہیں ہم علماء کرام سے۔ تو سب سے پہلا موقف ہمارا ہے مدنی چینل کا، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، ان کا موقف لے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کے دونوں سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ جی، عورتیں جو ایک جگہ جمع ہو کر نماز پڑھتی، پہلے اس کا جواب دے دیجیے۔ دیکھیں، کوئی بھی نماز ہو، عورتوں پہ اگرچہ جو تراویح ہے، جو جیسے مردوں کے لیے سنت موقدہ ہے، عورتوں کے لیے بھی سنت موقدہ ہے، مگر عورتوں کی جماعت جو ہے یہ مطلقاً مکروہ تحریمی ہے۔ اب عورت چاہے بیچ میں کھڑی ہوتی ہے، چاہے وہ آگے کھڑی ہو جاتی ہے، چاہے کوئی بھی صورت اختیار کرتے ہیں، تو یہ اس میں مکروہ تحریمی والی صورت پائی جاتی ہے، لہذا عورتیں جماعت نہیں کروا سکتی، علیحدہ علیحدہ اپنی نماز کی ادائیگی کریں۔ تو جمع بھی ہو تو بھی علیحدہ ادا کریں، نوافل کے لیے علیحدہ نماز کی ادائیگی، صلاۃ التسبیح کے لیے جمع ہوتی ہے۔ جی جی۔ عید کی نماز کا مسئلہ، یہ عورتوں کے لیے واجب ہے یا نہیں؟ جمعہ کی نماز اور عید کی نماز عورتوں پہ لازم نہیں ہے۔ اچھا، تو اس کا اہتمام بھی نہیں کیا جائے گا؟ یہ مردوں پر ہی لازم ہے، عورتوں پہ لازم نہیں ہے۔ عورتیں اپنے گھروں پر ہی رہیں گی، جمعہ کے دن وہ ظہر کی نماز ادا کریں گی، اور عید والے دن اس وقت اشراق چاس کے نوافل وغیرہ جو پڑھے جاتے ہیں وہ پڑھ لیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسلامی بہنوں پر نہ عید کی نماز ہے، نہ اسی طرح ان پر جمعے کی نماز ہے، لہذا وہ عید اور جمعہ کے لیے نہیں جائیں گی، اور نماز اور اسلامی بہنوں کا مل کر پڑھنے کے حوالے سے جماعت کرنے کی ان کو اجازت نہیں ہے، چاہے وہ تراویح ہو، چاہے کوئی اور نماز ہو، الگ الگ نماز پڑھیں گے۔ ایسی بھائی نے دوستو، آپ نے مدنی چینل کا موقف سن لیا، انہوں نے کہا کہ عورتوں کے لیے جو ہے عید کی نماز اور جمعے کی نماز فرض نہیں ہے، وہ اپنے گھر پہ ظہر کی نماز ادا کریں گی، جمعے کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے، اور عید کی نماز ان کے پہ فرض نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں رہیں، چاش کی نماز جو بھی ٹائمنگ وغیرہ ہوتی ہے، جو نماز پڑھنا چاہیں وہ گھر میں پڑھیں۔ تو آپ کے سامنے موقف پیش کر دیا، اب چلتے ہیں مفتی اکمل صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، ان کا موقف لے لیتے ہیں۔ میں کہ عورت کا جمعے کے لیے مسجد میں آنا کیسا ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ کہ عورتوں پہ جمعہ فرض تو نہیں ہے، لیکن فقہاء نے یہ فرمایا کہ اگر عورتیں کسی جگہ جمعے کے لیے جاتی ہیں، کسی محرم کے ساتھ نکلتی ہیں، محرم کی اجازت کے ساتھ ہے، اور راستہ پرفتن بالکل بھی نہیں ہے، پرامن راستہ ہے، عورتوں کے لیے الگ داخلے کا گیٹ ہے، مرد و عورت کا اختلاط نہیں ہوتا ہے، باپردہ طریقے سے جاتی ہیں، اور مسجد میں فضول گوئی یا غیبت چغلی نہیں کرتی ہیں، نماز پڑھی اور اپنے گھر کو واپس آ گئیں، تو فرمایا، بلکہ اس دور میں بعض فقہاء نے فرمایا کہ بہت اچھا ہے کہ جب عورتیں مارکیٹ میں نکل رہی ہیں، شاپنگ کے لیے جا رہی ہیں، اور شادی بیاہ کے لیے نکل رہی ہیں، تو بہتر ہے کہ جمعے کے لیے بھی چلی جائیں، کہ کم از کم بعض اوقات گھر میں رہ کر ظہر کی نماز بھی نہیں پڑھ پاتی ہیں، تو چلیں جمعہ تو جماعت سے حاصل ہو جائے گا، تو پھر اجازت ہے۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی بھی شرط نہیں پائی جائے، مثلا گھر کے سرپرست منع کر رہا ہے یا شوہر منع کر رہا ہے، تب زبردستی نکلنا، بے پردہ نکلنا، محرم کے بغیر نکل جانا، یا نامحرم کے ساتھ جانا، یا وہاں جا کر ایسی جگہ جمعہ ادا کرنا جہاں مردوں عورتوں کا اختلاط ہوتا ہو، یا وہاں پہ غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا، اور بے ادبیوں کرنا، اور الٹی سیدھی حرکتیں خواتین کی جو ہوتی ہیں، بعض اوقات جو سہیلیاں مل کر بیٹھ جاتی ہیں، اور پھر وہ کسی اس کی برائی اس کی برائی، شور کرنا، آوازیں بلند کرنا، ان میں سے کوئی چیز پائی جائے تو پھر بہرحال ان کو روکا جائے گا، اور ایسی عورتیں اگر مسجد میں آئیں گی تو گناہگار بھی ہوں گی۔ دوستو، آپ نے مفتی اکمل صاحب کا موقف بھی سن لیا، انہوں نے یہی کہا کہ آج کل عورتیں جو ہے بازاروں میں جاتی ہیں، سب جگہ نکل رہی ہیں، تو اچھا ہے آج کل کے دور کے حساب سے اگر وہ نماز مسجد میں جا کے ادا کر لیں، جو اگر سیپریٹ آپشنس ہوں اس کے پاس، کہ سیپریٹ دروازہ ہو مسجد میں جانے کا، اور بالکل احترام ہو، راستے میں کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی اس طرح کے معاملات نہ ہو، تو بالکل اس کو چاہیے کہ وہ گھر میں بھی اس کو نماز نہیں ٹائم ملتا ہو پڑھنے کا، ظہر بھی نہیں پڑھتے ہوں، تو اس طرح کے معاملات میں انہوں نے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ وہ جمعے کی نماز مسجد میں ادا کر لیں، اور اگر اس طرح کے معاملات نہیں ہیں، اگر وہ باتیں کرتی ہیں، غیبت کرتی ہیں بغیر اجازت کے، اپنی محرم کے بغیر اجازت کے نکل جاتی ہیں، تو پھر تو ناجائز ہوگا۔ آپ کے سامنے موقف رکھ دیا، آگے چلتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، ان کا موقف لے لیتے ہیں۔ عورتیں جمعہ کی نماز مسجد میں پڑھ سکتی ہیں۔ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین جمعہ کی نماز بھی مسجد میں پڑھتی تھیں اور باقی نمازیں بھی
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کی ترغیب نہیں دی، لیکن اجازت تھی، کیونکہ بخاری کی حدیث ہے لا تمنعوا اماء اللہ من المساجد، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو، کہ اگر خواتین کو ہم مسجد میں آنے سے آج روکتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ جو بے پردگی کا خطرہ تھا وہ نہیں ہے، لیکن دوسرے خطرات جو اس سے بھی بڑے خطرات ہیں وہ لاحق ہو گئے، اس لیے کہ خواتین کا اگر اس زمانے میں مسجد سے لنک نہیں ہوگا، مسجد سے رابطہ نہیں ہوگا، تو خواتین میں الحاد اور بے دینی بہت تیزی سے پھیلے گی۔ مسجد کا ایک بہرحال ایک موقع ہوتا ہے، مسلمانوں کے اجتماعات میں شرکت کی ایک الگ برکتیں ہوتی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا دیگر فقہا جو امام حنیفہ کے موقف سے اتفاق کرتے تھے، انہوں نے جو عورتوں کو روکا نا مسجد میں آنے سے، وہ اسلامی حکومتوں کا دور تھا، اس وقت عورت کو گھر میں پورا دین مل رہا تھا اور وہ گھر سے کہیں بھی نہیں جا رہی تھی، تو گھر کی چار دیواری میں تھی وہ۔ لیکن آج خواتین شاپنگ سینٹروں میں جا رہی ہیں، سینما گھروں میں فلم دیکھنے جا رہی ہیں، جاب کر رہی ہیں، یونیورسٹیوں میں جا رہی ہیں، ہر شعبے میں ہیں۔ تو ایسے موقع پہ جب وہ گھر سے نکل تو چکی ہیں ہی، ایک خیر کی جگہ تھی مسجد، وہاں بھی آپ ان کو ان کے آنے پر پابندی لگا دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گویا ان کے لیے کفر اور الحاد کا دروازہ کھولنے کے مترادف ہے۔ تو اگر ہم دور اندیشی سے دیکھیں، میری رائے کے مطابق اس موقف کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور اس وقت عورتوں کو اجازت دینے کی ضرورت ہے کہ خاص طور پہ یہ جو مسلمانوں کے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، جمعے کی نمازیں، عیدین کی نمازیں، ان میں خواتین کو مسجد میں آنا اس کی اجازت دینی چاہیے، تاکہ ان کا ایک دین سے، ایک اسلامی شعار سے ایک رشتہ قائم رہے، کیونکہ بہت زیادہ الحاد پھیل رہا ہے خواتین میں بہت تیزی کے ساتھ۔ سو دوستو، آپ نے طارق مسعود صاحب کا موقف سنا، بہت بہترین، بہت اچھا موقف انہوں نے پیش کیا ہے آپ کے سامنے، اور انہوں نے بھی یہی موقف پیش کیا ہے کہ عورتیں بازاروں میں جا رہی ہیں، سنیما ہال جا رہی ہیں، فلمیں دیکھنے جا رہی ہیں، اور باہر تو نکل ہی چکی ہیں، تو آپ ایک اچھے جگہ پہ کیوں روک رہے جانے سے؟ تو مسجدوں میں ان کو جانے دیا جائے، یعنی عیدین کی نماز اور جمعے کی نماز کے لیے خصوصاً اس میں بیان ہوتا ہے، وہ سنیں گی، دین سیکھنے کو ملے گا، بہت ساری چیزیں ان کو سیکھنے کو ملیں گی، اسلام سے دوری ختم ہو جائے گی۔ جیسے کہ گھروں میں تو اتنا وہ ہوتا نہیں ہے، اسلام سے دوری ہوتے ہوتے آپ کو پتہ ہے کیا معاملات چل پڑے ہیں اب۔ تو آگے چلتے ہیں، آگے موقف سنتے ہیں ہم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ کیا عورتوں پر جمعہ فرض ہے؟ عورتوں کی جمعہ پہ نماز جو ہے ان کے مسائل تھوڑے سے عورتوں پہ اجماع ہے کہ کوئی جمعہ فرض نہیں ہے، نہ عید کی نماز، نہ جمعہ، نہ جنازہ، لیکن تینوں پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک صحابی فوت ہوئے تو کہا جنازہ اس کے ادھر رکھو، میں نماز جمعہ مطلب میں اس کی جنازہ پڑھوں گی، لیکن عموماً مسلمانوں نے اس کو اس لیے ایکسیپٹ یعنی روٹین کے طور پہ جواز کی حد تک تو ہے۔ حرمین میں تو عورتیں پڑھ رہی ہوتی ہیں نا، ہر نماز ہے جنازے اٹھ رہے ہوتے ہیں، جمعہ بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں، کہ پھر علیحدہ انتظام ہونا چاہیے نا، مکس گیدرنگ نہ ہو، پھر کیمرے بھی نہ لگے۔ اب کل وہ فیصل آباد کی خبر آ رہی تھی کہ وہ کپڑے چینج کرنے گارمنٹس کی دکان کے اوپر کیمرہ لگایا ہوا تھا جہاں عورتیں کپڑے چینج کرتی تھی۔ تو یہی کچھ ہونا ہے آپ کے ساتھ جب آپ اس قسم کے مطلب حرکتیں کریں گے، یہ کام نہیں ہونے چاہیے۔ مسجدوں میں ویب کیم نہ ہو، انہی مسجدوں میں عورتیں اعتکاف بھی بیٹھیں اور نماز بھی پڑھیں، اور اگر کہیں پہ ایسی ہے کہ لوگ چھپ کے خفیہ ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کی، تو عورت کی تو میں نے مسئلہ 161B میں بتایا کہ عورت کی نماز گھر میں افضل ہے مسجد سے، اور گھر میں بھی کوٹری میں پڑے گی تو افضل ہے، کئی حدیثیں بتائی ہیں۔ تو عورت کی تو ایک عورت کا تو مطلب ہی چھپانے کی چیز ہے، عورت کہتے ہیں چھپانے کی چیز کو، تو پردے کی چیز ہے۔ تو وہ جمعے کے لیے اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ وہ دین کا علم حاصل کریں، کیونکہ جمعے کا اصل مقصد تقریر ہے، نماز اس لیے 2 رکعتیں کم کر دی گئی ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر جمعے کی مسجد میں جا کے ان کو کچھ بھی نہیں مل رہا، ٹھیک ہے، تقریر بھی کیا ہو رہی ہے جی، وہ غریب باتیں ہو رہی ہیں، تو وہ گاڑی میں زور کی نماز ہی پڑھے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن علی بھائی، کیا خواتین کو تھوڑا سا ایجوکیٹ نہیں ہونا چاہیے اس حوالے سے؟ کیونکہ خواتین بازار میں جاتی ہیں خواتین تو ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی، جب مسجد میں جانے لگتی ہیں تو وہ کہتے ہیں جی فتنہ ہو گیا، یہ اس طرح کی نہیں، وہ ٹھیک ہے آپ کی بات، روکنا نہیں ہے، لیکن ایجوکیٹ خواتین سے زیادہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے مسجد انتظامیہ کو، صحیح کہ وہ مسجد میں انتظام صحیح کریں۔ عورتیں تو بیچاری ایجوکیٹ ہی ہوں گی، تو وہ بازاروں میں جو عورتیں جا رہی ہوتی ہیں تو وہ مطلب اگر وہ جو برقعے میں یا پردے میں جا رہی ہیں، وہ کم از کم خلوت میں تو نہیں پبلکلی جا رہی ہیں نا، اور یہ بھی تو خطرہ نہیں ہے۔ وہاں پہ اب مسجد میں جب جائیں گی تو انہوں نے نقاب بھی اتارنا ہے، نماز پڑھنی ہے، ان کی کوئی ویڈیو بنا لیتا ہے چھپ کے، کل کو نیٹ کے اوپر چڑھا دینا ہے فلانے مولوی صاحب کی زنانی ہے، فلانے دی زنانی ہے، تو مصیبت نہیں کھڑی ہو جائے گی؟ تو وہ بازار کے ساتھ اس کی مثال دینا ہی غلط ہے۔ بازار میں تو کم از کم پھر بازار میں بھی عورت کو کوشش کرنی چاہیے ضرورت کے ساتھ ہی جائے، وہ بھی محرم کے ساتھ کرے، ویسے بغیر محرم کے بھی جا سکتی ہے، حالات امن ہے تو شہر کے اندر، دوسرے شہروں میں نہیں، اپنے شہر کے اندر۔ سو دوستو، آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف سن لیا، انہوں نے کہا کہ گھر میں افضل نماز ہے عورت کے لیے، اور جو ہے مسجدوں میں جو ہے کیمرے وغیرہ کا چکر ہوتا ہے، اس طرح کے معاملات انہوں نے رکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن
دیکھ لیں آپ کے سامنے موقف پیش کر دیا. آگے چلتے ہیں, ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کیا کہہ رہے ہیں اس حوالے سے. فیض بھائی, جمعے کے لیے عورتوں کا کیا حکم ہے؟ مطلب خطبے کے بغیر تو جمعہ کی نماز نہیں ہوتی, تو پھر عورتیں, ہمارے پاس مساجد کا انتظام نہیں ہے قریب میں, تو پھر کیا کریں؟ ہاں, ایک سوال کیا کہ جمعہ کے لیے عورتوں کا کیا معاملہ ہوگا جبکہ وہاں پر مسجد کا انتظام نہیں ہے اور جمعے کی نماز کے لیے خطبہ ضروری ہے, تو وہ کیا کریں؟ تو دیکھیے حدیث کے اندر الفاظ ہیں 5 لوگوں پر جمعہ نہیں ہے, پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے لیکن جمعہ ہے ہی نہیں, ان سے پوچھ نہیں ہوگی اس کی. عورت, غلام, مسافر, بچہ, ٹھیک ہے, ان پہ پڑھ سکتے چاہے تو یہ سب, لیکن ان پہ فرض نہیں ہے. تو اس میں عورت کا بھی لفظ ہے. غلام, چونکہ غلام مالک کی اجازت نہیں ہے تو غلام نماز کو نہیں جا سکتا ہے نا, مطلب جمعہ کے لیے کہتے نہیں ادھر ہی پڑھ لو ظہر, تو کیا کریں؟ تو عورت سے پوچھنی, تو عورت چاہے تو جمعہ کی نماز پڑھ سکتی ہے اور بیمار ہے اس کے اندر, مسافر, بیمار, بچہ, عورت اور غلام, ٹھیک ہے, 5 لوگ ہیں جو جمعہ نہیں پڑھیں گے. مطلب پڑھ سکتے چاہے تو, لیکن ان پہ فرض نہیں, واجب نہیں. صحیح. تو عورتیں اگر جمعہ کے لیے جاتی ہے مسجد میں تو خطبہ سنیں گی اور 2 رکعت پڑھیں گی. لیکن اگر وہ جمعہ کے لیے مسجد نہیں جاتی تو پھر وہ کیا پڑھیں گی؟ ظہر کی 4 رکعت. یاد رکھیے, جمعہ گھر میں نہیں ہوتا, جمعے کے لیے مسجد ہونا ضروری ہے اور خطبہ ہونا ضروری ہے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا عورت جو گھر میں پڑھتی ہے وہ ظہر ہی پڑھیں گی, اس کے لیے جمعہ نہیں ہے. لیکن اگر مسجد میں انتظام ہے خطبے کا, بیٹھنے کا, نماز کا, تو پھر عورت ضرور, میں کہوں گا جمعہ کے لیے ضرور مسجد جائے, خطبہ سنے اور امام کے ساتھ پڑھے. لیکن اگر نہیں کر سکتی تو انشاءاللہ اس سے پوچھنی ہے. اگر وہ گھر میں پڑھتی ہے تو پھر وہ صرف کیا کریں گی؟ 4 رکعت ظہر کی, مطلب ظہر پڑھیں گی, پھر اس کے موقع سنت وہ ساری چیزیں کر کے وہ ظہر پڑھیں گی اور وہ جمعہ نہیں. بہت ساری بار عورتیں غلطی یہ کرتی ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ پڑھتی ہے گھر میں, 4 رکعت سنت پڑھتی ہے, 4 رکعت احتیاطی ظہر پڑھتی ہے, 2 رکعت جمعے کی پڑھتی ہے, پھر بعد میں 2 رکعت اور 2 رکعت کر کے وہ پڑھ کے 14 رکعت پڑھتے ہیں جمعے کی. تو جمعہ کی اگر عورت مسجد نہیں جاتی ہے تو گھر میں عورت کی جمعہ کی نماز وہی ہوں گی جو ظہر کی نماز ہے. اور یہ مسئلہ اس مرد کے لیے بھی ہے جو مرد جمعہ نہیں پا سکا سفر کی وجہ سے, یا کسی جگہ جانے سے, یا کسی مصروفیت سے, یا غفلت سے, یا نیند سے, یا کوئی مصیبت سے, کوئی پریشانی سے, وہ شخص بھی پھر کیا پڑھے گا؟ ظہر پڑھے گا, جمعہ نہیں پڑھے گا, ظہر پڑھے گا, ٹھیک ہے. تو عورت بھی ظہر پڑھیں گی اور جو مرد جمعہ نہیں پڑھ سکا وہ بھی جو ہے ظہر پڑھے گا. اور ظہر جو ہے جتنی رکعتیں ظہر کی اتنی احتیاطی, جمعہ کی 14 نہیں ہوں گی. ہمارے پاس ہے ظہر کی 12 اور جمعہ کی 14 رکعت. ظہر کی یہ 10 رکعت, یاد رکھیے 12 نہیں 10 رکعت, 4 موقعہ پہلے, 4 فرض اور 2 موقعہ بعد میں, اور 2 نفل جو لگا کے ہم 12 کرتے تو نفل 200 لگاؤ نا, 2 کو لگا رہے, 4 سنت بولتے ہیں, 4 فرض, 2 سنت, پھر 2 نفل. 2 کیوں نفل؟ 200 لگاؤ, 20 لگاؤ, 2000 پڑھو, آپ کیا مسئلہ. تو 10 رکعت ہے ویسے, ٹھیک ہے. اور جمعہ کے دن 14 پڑھتے ہیں, 4 فرض, 4 سنت, 4 ظہر کی جو فرض ہے اس کو احتیاطی ظہر سنت اور پڑھتے, تو 8 پہلے پڑھتے ہیں, پھر 2 جمعہ کی پڑھتے ہیں اور بعد میں 4 پڑھتے ہیں. یاد رکھیے جمعہ کی 14 نہیں ہے, جمعہ کی 8 رکعت ہے, 2 موقع پہلے, 2 جمعہ کی فرض اور بعد میں 2 رکعت کر کے 4 موقع, جمعہ کی 8 رکعت ہے. لیکن یہ جو جمعہ پڑھیں گا مسجد میں اور خطبے کے ساتھ, لیکن اگر جمعہ کسی کو نہیں ملی تو وہ ظہر پڑھیں گا, مرد ہو یا عورت ہو, ان کے لیے گھر میں اگر نماز پڑھتے تو وہ ظہر کی نماز جیسے پڑھتے ویسے پڑھیں گے. بالکل صحیح. سو دوستو آپ کے سامنے سارے علماء کرام کا موقف پیش کر دیا اور ایڈوکیٹ فیض سید صاحب نے بہت اچھا موقف آپ کے سامنے رکھا. اور بہت ساری عورتوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا, خواتین کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جو ہے جمعے کے دن جو ہے جمعے کی نماز کی بات کر رہی ہوتی ہیں اور جمعے کی نماز بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں. تو جمعے کی نماز اگر عورت گھر میں پڑھ لی ہے, یعنی جمعے کے دن جو عورت گھر میں نماز پڑھ لی ہے وہ ظہر کی نماز پڑھے گی. اگر مسجد میں جا سکتی ہے تو اچھی بات ہے, اگر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جائے یا کسی محرم کے ساتھ اپنے گھر سے جائے, نماز پڑھے مسجد کے اندر. میں نے دیکھا ہے اہل حدیثوں کی مسجدوں میں جو ہے نا عورتوں کے لیے خاص اہتمام کیا جاتا ہے اور الگ سے دروازہ ہے اور الگ سے آپ جا سکتے ہیں. باقی مسجدوں میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح کا ماحول نہیں ہوتا, لیکن جو ہے اہل حدیثوں کی مسجد میں نے دیکھا ہے کہ سیپریٹ آپشنس آپ کو مل جائے گا. اور باقی مسجدوں میں ہوتا ہوگا لیکن وہ کچھ تعداد میں کم ہوں گی, لیکن زیادہ تر میں نے دیکھا ہے ان کی مسجدوں میں زیادہ آپشنس مل جاتے ہیں آپ کو. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی, پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی صدقے جارے میں شامل ہو جائیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کر دیں, آنے والی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو کلک کر دیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت, دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا سب کا تو رہنما.